السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید جس نے امام حسین کو شہید کیا، اس کے بعد جب نبی کے خاندان کی عورتیں جب بازار سے وہ نکلا کرتی تھی، وہ خطبے دیا کرتی تھی، ان کی خطبے جو دیتی تھی تو وہاں کے لوگوں پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ جاننے لگے، وہ سچ سمجھنے لگے یہی ہمارے اسلام کتنا سچا دین ہے، اور یہ ہمارے رسول کے خاندان سے ہیں۔ ان کا ضمیر جاگا، ان پہ بغاوت شروع ہو گئی، یزید کی خلافت میں بغاوتیں زیادہ شروع ہو گئی، اس نے ہر طرف حملے کیے، لیکن اب جو قوم تھی وہ بھی جاگ چکی تھی، قوم کے لوگ بھی جاگ چکے تھے، وہ اس کے ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ دھیرے دھیرے ایسے ہی یزید کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ اس کا پیٹ اندر سے جلنے لگا، وہ کم ہونے لگا، وہ کھاتا تھا تو اس کا پیٹ جلتا تھا، پانی پیتا تھا تو اس کا پیٹ جلتا تھا، پانی نہیں پیتا تھا تو بھی اس کا پیٹ جلتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس کا پیٹ جلتا تھا۔ اس کو حاکم بھی پریشان تھے اس کی بیماری سے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ایسی کون سی بیماری ہے۔ اسے طریقے کا نشہ دیا جایا کرتا تھا تاکہ وہ نشے میں رہے، اسے درد محسوس نہیں ہو، لیکن وہ پاگل ہو رہا تھا، وہ اپنا سر پکڑ کے پیٹتا تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو کیا تکلیف ہے، وہ اپنی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس کو الگ نہ وہ کھا پی رہا تھا نہ پی پا رہا تھا، اور اسے بہت تیزی سے پیاس لگتی تھی، بہت تیزی سے بھوک لگتی تھی، پر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کرے کیا۔ اس میں اتنی بدبو مارنے لگی کہ لوگ منہ پہ دوپٹہ ڈال کے اس کے پاس آتے تھے، اس کے اندر سے بہت سڑان مارنے لگی۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو بلوایا، جب وہ اسے خلافت دینا چاہ رہا تھا تو اس کا بیٹا بھی اس پہ تھوک گیا، جس پہ نبی کے خاندان کا خون لگا ہو، مجھے ایسی خلافت نہیں چاہیے کہ تمہیں ہی مبارک ہو، وہ بھی اس پر لعنت مار کر چلا گیا۔ اور اس کو تب بہت عجیب سا افسوس ہوا، اسے اپنی کرنی پہ افسوس ہوا، لوگ اس پر لعنت دینے لگے، اور اس کو عجیب طریقے کی بیماری نے پکڑ لیا، اس کو کیڑے پڑنے لگے، اس کے کیڑے پڑ رہے تھے اس کے اندر۔ تو ایک دن وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میرا بندر کہاں گیا، لوگ سمجھے نہیں، وہ اپنے ایک گھوڑا لے کر جنگل کی طرف چلا گیا ہے نا، وہ گھوڑے سے گر گیا، گھوڑا بھاگتا رہا، اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا، جو سر الگ ہو گیا، پھر گھوڑا بھاگتا رہا، اس کا پرزا الگ ہو گیا، چیل کبوتر نے اس کی لاش تک نہیں کھا رہے تھے، وہ اتنی سڑ چکی تھی، اور وہ کوڑے کے ڈھیر پہ اس کی قبر بنائی ہے، جو یہاں پہ جب بھی آج تک لوگ جاتے تو لعنتیں بیچتے ہیں۔ اس نے نبی کے خاندان کو شہید کیا تھا، اس کے نواسوں کو شہید کیا تھا، اور اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا، اللہ نے اس سے ایسا بدلہ لیا، اس سے پیاسا اور بھوکا شہید کیا اسے بھی۔ تو اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، اسی سے ثابت ہوتا ہے اسلام کتنا سچا دین ہے۔ اللہ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا۔ جب اس نے اتنا برا کیا تھا تو اللہ نے اس کا بدلہ بھی اسی طریقے سے اس سے لیا۔